جیسے ہائی کمیشنر صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر میری یہ وزٹ امریکہ تھی، واشنگٹن سمٹ میں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ برطانیہ کا میرا بہت پرانی انویٹیشن تھی، جب تھریسا میں سپٹمبر 2013 میں گئیں تو اس وقت بھی انہوں نے انویٹیشن دی، پھر بعد میں ریپیٹ کی لیٹر پارٹ آف دا ایئر۔ میں ملک سے پچھلے 1.5 سال سے قدم نہیں رکھ سکا، جب مجھے سمٹ میں آنا ہوا تو میں نے سوچا کہ وہ جو بہت پرانی انویٹیشن ہے اس حوالے سے میری یہاں ملاقاتیں ہو جائیں۔ اب مجھے یہ بھی احساس ہے کہ اس وقت برطانیہ الیکشن موڈ میں ہے، مگر ایک کنٹینیوشن ہوگی جو کچھ واشنگٹن سمٹ میں بات چیت ہوئی، وہاں تھریسا مے بھی موجود تھیں۔ برٹن اور پاکستان ان چند ممالک میں تھے جن کو کی نوٹ سپیچز کرنے کا موقع ملا۔ میں نے پاکستان کی طرف سے کی، انہوں نے برطانیہ کی طرف سے کی۔ 60 سے زیادہ ممالک نے ایٹ دا منسٹیریل لیول اس سمٹ میں شرکت کی، اور پاکستان کے حوالے سے سب سے زیادہ خوشکن بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک اس لیول کی بین الاقوامی سمٹ میں اسلام بیشنگ نہیں ہوئی، بلکہ ایک یونانیمس ریزولوشن پاس ہوئی جس سے نہ صرف اس بات کی سختی سے تردید کی گئی جو اس سے پہلے بار بار ہوتا رہا ہے کہ اسلام اور ٹیررزم کو کو ریلیٹ کیا جاتا تھا، تو یہ ایک بہت خوشکن پیش قدمی ہے۔ صدر اوباما نے جو سمٹ میں تقریر کی وہ بھی بہت ایک بریو، بڑی کرجس تقریر تھی۔ He left no stone unturned to give the message across the world, to that summit and across the world, that there is no correlation between Islam and terrorism. یہ پاکستان کا ایک بہت پرانا موقف ہے، کنسسٹنٹ موقف رہا ہے روز اول سے۔ میں اس پہ بعد میں آؤں گا۔ آپ کو مجھ سے بہتر احساس ہوگا، میں چونکہ امریکہ میں اس کے بعد ایک آدھ دن مزید تھا سمٹ کے بعد میٹنگز کے حوالے سے، وہاں بہت سخت ایک پولیٹیکل ریئیکشن آیا، مگر ایڈمنسٹریشن اور پریزیڈنٹ اوباما اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ میں میٹنگ کے سینٹر کیری سے بھی ملاقات کا موقع ملا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر سوسن رائس سے بھی موقع ملا، تو میں نے جہاں ایک طرف ایک بہت ہی کامیاب سمٹ پہ انہیں مبارکباد دی، وہاں ایک امریکہ کی طرف سے ایک بہت کرجس سٹانس لینے پر بھی انہیں مبارکباد دی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان ویسٹڈ انٹرسٹ جو سالہ سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کو ریلیٹ کریں اسلام کو اور ٹیررزم کو، یہ ان کے لیے یقیناً ایک مایوسی کا امر تھا۔ میں نے ادھر بھی کہا، یہاں بھی جو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ہوم سیکرٹری سے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے، میں نے واضح طور پر کہا کہ اسلام اور ٹیررزم، دہشت گردی، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دے ٹو اپوزٹس۔ جو لوگ اس کو ملاتے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ کا ایجنڈا آگے لے کے جاتے ہیں، اسے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایکسٹریمسٹ جو کچھ کرتے ہیں ان کا مقصد ڈویژن اکراس ریلیجس لائنز ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں تو اس سے وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور جو بھی ڈویژنز اکراس ریلیجس لائنز یہ پڑھتی ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ایجنڈے کو ایکسینچویٹ کرتی ہیں۔ میں نے یہ کہا امریکہ میں بھی اور یہاں بھی خاص طور پہ کل کہ یہ اسلامک ٹیررزم کس طرح ہو سکتی ہے جب پاکستان میں 50,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور ان سے 99.9 اس سے بھی زیادہ 99.9% ان 50,000 سے زیادہ جو ہوئی ہیں کیجولٹیز، اس میں 99.9% سے بھی زیادہ مسلمان ہیں۔ ساؤتھ ایشیا، نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ میں آج تک جو کیجولٹیز کے فگرز ہیں وہ 99% سے زیادہ ہیں مسلمانوں کے حوالے سے۔
پاکستان میں 99.9% سے زیادہ ہیں. ان 3 ریجن میں وہ جو ہب ہے اس وقت لڑائی کا، اس میں 99% سے زیادہ مسلمان مارے گئے ہیں یا شہید کیے گئے ہیں. تو یہ اسلامک ٹیررزم کس طرح ہو سکتی ہے جن کا نشانہ ہی مسلمان ہے؟ پھر میں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہمارے جو اصل روح ہے ہمارے مذہب کا، یہ 2 متضاد چیزیں ہیں. اور تیسرا، جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے خدا نخواستہ کہیں بھی دنیا میں، پوری مسلمان برادری اسے کرٹیسائز کرتی ہے، اسے شدید تنقید کرتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. میں نے اس بات کا بھی گلہ کیا کہ جب مسلمانوں کے علاقے میں ہوتا ہے تو ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، مگر اس سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کہیں یا ایک سیکشن آف ویسٹرن سوسائٹی کہیں، جس نے کنسسٹنٹلی اسلام کو، ہماری ریلیجس پرسنالٹیز کو، ہماری جو اسپرٹ ہے آف ریلیجن، اسے تنقید کا نشان، صرف تنقید کا نہیں بلکہ تضحیق کا نشانہ بنایا ہوا. اور میں نے یہ مثال دی کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ پیرس میں ایک واقعہ ہوا، ساری مسلمان کمیونٹی اور بہت سارے لیڈرز پیرس آئے اور فرانس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اور اس کا جواب کیا ملا؟ دوسرے دن اسی پبلیکیشن نے کارٹونز ایک دفعہ پھر، وہ کیریکچرز ایک دفعہ پھر پبلش کر دیے کہ یہ پیغام مل رہا ہے اسلامک کمیونٹی کو فار دی سفرنگز اینڈ فار دی سیکریفائسز. تو میرا یہ موقف تھا دونوں لیڈ کہ دا ویسٹ مسٹ ڈو مور ٹو ایڈریس the targeting of Muslims, their religious beliefs and their religious personalities. In the long term and even in the medium term, this is counterproductive. اس وقت ایک بڑی ڈیفائننگ مومنٹ ہے فائٹ اگینسٹ ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی، ایک بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک ریجنل یونٹی، جس علاقے میں بھی دہشت گردی اس وقت رواں دواں ہے، وہاں ایک کولیشن، یہ میرا موقف تھا سمٹ میں بھی کہ وہاں ایک ریجنل کولیشن ہونا چاہیے اگینسٹ ٹیررزم. اور بین الاقوامی طور پہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس اور کولیشن ہونا چاہیے. اور واشنگٹن سمٹ میں پہلی دفعہ اس کا اظہار ہوا. اس انٹرنیشنل کولیشن کے راستے میں سب سے بڑا امپیڈمنٹ کون ہے in the days, weeks and months to come? Islamophobia. This inclination on the part of certain sections, whether they're in the media or the Western society, گورنمنٹس کے حوالے سے تو کم نشاندہی ہے، مگر جو بھی لوگ ہیں جو اسلاموفوبیا کو ہوا دے رہے ہیں، یہ اس انٹرنیشنل کولیشن اور انٹرنیشنل جو کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے which is vital for success in the fight against extremism، اس کے راستے میں ایک بہت بڑا امپیڈمنٹ اور بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ان ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی تضحیق بھی ہے جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، جنہوں نے بہت بڑی سیکریفائس کی ہے، صرف جانوں کے حوالے سے نہیں، جانوں دی الٹیمیٹ سیکریفائس ان مین اینڈ مٹیریل. بلینز آف ڈالرز لاسٹ، اکانمیز almost on the verge of collapse, states almost on the verge of collapse because of terrorism, extremism and militancy. On the one hand, Muslims are the target of terrorists and militants. On the other hand,
they are being blamed for terrorism. They are, the whole thing is called Islamic terrorism. It is being unfair to the Muslims. It is being unfair to the whole international consensus on the fight against extremism and militancy. So, اس حوالے سے کافی تفصیل سے بات ہوئی اور مجھے اس بات پہ بہت اطمینان ہے کہ پہلی دفعہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی اور اسلامک ورلڈ کے موقف کی نہ صرف انڈرسٹینڈنگ مجھے نظر آئی بلکہ اس کا اظہار اس ریزولوشن میں ہوا جو آپ نے دیکھی ہوگی. متفقہ ریزولوشن تھی جس میں واضح طور پر اس کا اظہار کیا گیا. پاکستان اس موقع پہ جو ہماری وہاں ڈسکشنز ہوئیں بہت سیریسلی سوچ رہا ہے ایک ریجنل کانفرنس کرنے کا ان لائن ود دی ڈیسیجن ٹیکن ایٹ دا سمٹ. وہ میں واپس جا کے حکومت سے مشاورت کے بعد جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کب اور کیسے, کیونکہ اس کا جو آئندہ بڑا اس کا مائل سٹون ہے وہ سپٹمبر ہے, دا نیکسٹ سمٹ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے مدد. یہ سارا جو امبریلا ہے وہ اس کو لیڈ تو کافی حد تک واشنگٹن میں امریکہ نے کیا, مگر اٹ از ٹیکنگ پلیس انڈر دی امبریلا آف دا یونائٹڈ نیشنز. سیکرٹری جنرل بھی وہاں موجود تھے, تو یہ بھی ایک خوش کن بات ہے اور یہ بھی پاکستان کے اس سٹانس کے مطابق ہے. اس کے علاوہ امریکہ میں بائیلیٹرل ایشوز پہ بھی بات ہوئی. یہاں بہت سارے بائیلیٹرل ایشوز پہ بات ہوئی. امریکہ میں میں نے خاص طور پہ جو ان کے سینئر حکام کو کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالات اب کافی بہتر ڈگر کی طرف جا رہے ہیں. آج سے 1.5-2 سال پہلے وی ور آن دا رانگ فٹ, دا ریلیشنز ور آن اے رانگ فٹ. سلالہ کے واقعے کے بعد, نیٹو سپلائز کے روکنے کے بعد, there was a lot of misgivings, a lot of bad blood, but over the last few months and over the last year and a half or so, relations have improved vastly, and I think relations are extremely good at this moment of time. مگر میں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کیری کو بھی کہا اور ڈاکٹر سوزن رائس اور باقی جو حکام ان کے ملے کہ امریکہ کو چاہیے, اور میں یہ ورڈز آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے کہا یونائٹڈ اسٹیٹس should not look towards Pak-US relations in context of dollars and cents. They should view it in context of respecting, giving respect to Pakistan, listening to Pakistan. You might not agree to it. You might throw our arguments out the window, but you must listen to us. We can agree to disagree. اور میں نے جو ایگزامپل دیا کہ پاک US relations are not about dollars and cents, میں نے کہا کہ 1999 میں امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز 1998 میں ریلیشنز بہت اچھے تھے, مگر ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے. امریکہ اور باقی بہت سارے ممالک کی کوششوں کے باوجود پاکستان نے بھی دھماکے کر دیے. We became the most sanctioned state in the world. امریکہ نے, جاپان نے, دنیا نے بائی لیٹرل ایڈ بھی روک دی, ملٹی لیٹرل ایڈ بھی روک دی. یہ بڑا کم کسی ملک کی تاریخ میں ہوا کہ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ایڈ دونوں روک دی گئی. مگر اس سے ہمارے ریلیشنز امریکہ سے خراب نہیں ہوئے. they remained stable. کمیونیکیشن جاری و ساری رہی. یہاں تک کہ جب کارگل آیا تو امریکہ نے بڑا رول ادا کیا ٹو ڈیفیوز ٹینشنز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. I was with Mia Nawaz Sharif when he went to Washington on 4th July 1999. اور کہیں بھی نہیں تھا کہ آپ میں پیسہ نہیں دیتے آپ. یہ میں نے ایگزامپل دیا وہ. I took them fast forward to 2001. میں نے کہا جنرل مشرف کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 10, 12, 14 بلین ڈالر پمپ ان کیے پاکستان میں, مگر you were one of the most, if not the most unpopular country in Pakistan. اور میں نے یہ لفظ میں نے کہا it was fashionable to be anti-American. So it's not about money, it's not about dollars and cents, it's about how you treat us.
دوسرا افغانستان کے ساتھ یہ میں کہہ چکا ہوں, پریس میں آ چکا ہے کہ ریلیشنز ہیو نیور بین بیٹر. اس سے جو خطے میں امن کی کوششیں ہیں اس کو ایک بہت وسعت ملے گی. وی آر ورکنگ کلوزلی اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ورک کلوزلی. ہندوستان کے ساتھ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود وہ رسپانس نہیں آیا. ہندوستان بدقسمتی سے کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے. پاکستان اور پاکستان کی لیڈرشپ نے ٹک دی الٹیمیٹ اسٹیپ جب وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پرائم منسٹر مودی کی انوگریشن پہ امریکہ جائیں گے, بھارت جائیں گے. تو یہ پارٹی کے اندر, گورنمنٹ کے اندر ڈویژنز تھی, پاکستان کے اندر سیریس ڈویژنز تھیں, کیبنٹ کے اندر ڈویژنز تھی. there were 2 points of view. ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جانا چاہیے, ایک پوائنٹ آف بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں جانا چاہیے. اور نہیں جانے والے صرف یہ کہتے تھے کہ بھارت یا ہندوستان سیریس نہیں ہے فار پیس ود پاکستان. مگر پرائم منسٹر نے تمام ڈویژنز کو ایک طرف رکھ کے وہ فیصلہ کیا اور وہاں گئے. اس کے باوجود اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ سیکٹری لیول ٹاکس پھر انیشیٹ ہوں گی. پھر شاید 2 مہینے بعد اچانک ہمیں اخباروں سے پتہ چلا کہ وہ وڈرا ہو گیا وہ فیصلہ. حالانکہ جب 2 وزرائے اعظم کے درمیان فیصلہ ہو تو پھر کم از کم ہمارے وزیر اعظم کو اعتماد ملے. ہمارے وزیر اعظم کو میڈیا یا اخبارات کے ذریعے پتہ نہیں چلنا چاہیے گا کہ یونیلیٹرلی ہندوستان نے اپنا موقف بدل دیا ہے بغیر کسی وجہ کے, بہت پیٹی ریزن. پھر ہمارے بارڈرز میں آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس ہم ٹوٹلی فوکسڈ ہیں دا وار اگینسٹ ایکسٹریمزم اینڈ ملیٹنسی ہمارے نارتھ ویسٹ پہ. مگر یہاں روز گولہ باری ہوتی ہے, ناٹ اونلی آن دا ورکنگ باؤنڈری, not only across the line of control, but also on the working boundary. The working boundary is the international boundary between India and Pakistan. Line of control is, across the 2 Kashmirs. تو Kashmirs, across 2 Kashmirs تو ہوتی تھی. ورکنگ باؤنڈری پہ بہت کم واقعات ہوئے ہیں مگر انہوں نے وہ بھی کر دیے. اور پھر اس کا الزام پاکستان پہ ڈالا جاتا ہے. جب پاکستان کا سارا ملٹری فوکس کہیں اور ہے تو پاکستان اس قسم کی گولہ باری کیوں کرے گا؟ پاکستان اپنی وہ جو فرنٹیئر ہے یہ والا اس کو ہاٹ کیوں کرے گا, اس کو گرم کیوں کرے گا؟ سو کریں بھی وہ اور الزام بھی ہم پہ. اب ایک ونڈو کھلا ہے. پرائم منسٹر مودی نے جیسے میں آ رہا تھا واشنگٹن سے 1-2 دن پہلے پرائم منسٹر کو فون کیا اور انہوں نے اس بات کا احاطہ کیا کہ وہ اپنے فارن سیکرٹری بھیجیں گے. یہ باقاعدہ ڈائلاگ تو نہیں ہوگا مگر ایک انٹریکشن ہے. تو پاکستان پہلے بھی پیس کے لیے, اور میرا خیال ہے ایک بہت بڑی مینیفیسٹیشن آپ کے سامنے ہے افغانستان. ہاں, وی وینٹ دی ایکسٹرا مائل اور اس کے ڈیویڈنڈز ملے ہیں. ہندوستان کے بارے میں بھی ہماری حکومت نے سارے سٹیپس لیے ہیں. مگر اگر ہندوستان اس پہ سیریس ہے تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے. ہم ہندوستان سے ہر مسئلے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وی آر گوئنگ ٹو گو دی ایکسٹرا مائل فار بیٹر ریلیشنز ود انڈیا. مگر انڈیا کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان مذاکرات قبول کرے گا, ول گو دی ایکسٹرا مائل for any kind of improvement in the relations. مگر پاکستان کسی کی ہیجمنی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے. اور یہ گراؤنڈ رولز اگر طے ہو جائیں تو بہتری کے کوئی نہ کوئی راستے نکل سکتے ہیں. میری بات ذرا لمبی ہو گئی. یہاں امیگریشن کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی, ایکسچینج آف افینڈرز کی اگریمنٹ تھی, وہ پچھلے حکومت کے دور. امیگریشن کے بارے میں بھی جو اگریمنٹ تھا پچھلی حکومت کے دور میں ہوا تھا وہ تو چل رہا ہے. اس کے کچھ نیٹی گریٹی ہیں جو ہماری ڈسکشن ہوئی. اس کے علاوہ ایکسچینج آف افینڈرز جو پچھلی دور میں ہوا تھا مگر پھر سسپینڈ ہو گیا
کیونکہ ایک بہت سیریس فوکا ہو گیا ہے پاکستان لیول، وہ ہم نے ایڈریس کیا ہے، اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بہت اچھے ہیں، ہمیشہ ٹریڈیشنلی اچھے رہے ہیں، مگر اس حکومت کے دور میں مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ وی ہیو ریچڈ اے نیو لیول آف انڈرسٹینڈنگ، وی ہیو ریچڈ اے نیو لیول آف کوآپریشن۔ بہت بڑی ان کا فوکس ہے ڈیفیڈنٹ کے ذریعے ڈیولپمنٹ میں بھی، ایک پولیٹیکل انٹریکشن بھی ہے، یہ کافی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو وہاں ریجن میں ایفرٹس ایٹ پیس افغانستان کے ساتھ، ایون کوائٹلی ورکنگ، I shouldn't say that and shouldn't put it on record، مگر سارے نیبرز کے ساتھ they have been big facilitators برطانیہ۔ سو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے۔ اب الیکشن موڈ ہے، انشاءاللہ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئی، ہمارے کنزرویٹوز کے ساتھ بھی اچھی ٹرمز ہیں، لیبر کے ساتھ بھی ہیں۔ وی وش آل دا بیسٹ فار دس کنٹری۔ جو جیتا وی آر مور دین ہیپی اینڈ ولنگ ٹو ورک ود دیم۔ سو بائیلیٹرل ایشوز پہ یہاں بھی ڈسکشن ہوئی، وہاں بھی ڈسکشن ہوئی۔ انٹرنیشنل ایشوز یا جو گلوبل ایشوز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بہت آپ کو شکریہ۔ جی چلو میں جانتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے یہ خبریں بھی آئی اور اسکاٹلینڈ یارڈ کے ایک سینئر کمانڈر نے خود مجھے بتایا تھا کہ برطانیہ نے آپ کو خط لکھے ہیں کہ عمران فاروق کے قتل میں ملوث جو 2 لوگ ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا گیا جہاں ان کی امیجز در سے، اس کے حوالے سے وہ پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اب تک یہاں پہ کمپلینٹ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس سے پہلے 2 جواب آئے ہیں، بہت ڈیلیٹ تھے، اور اس میں صرف اکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا خط مل گیا، لیکن برطانیہ چاہتا ہے کہ وہ بندے پاکستان کے حوالے کیے جائیں۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے اس ملک میں پورے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور پاکستان خاص طور پہ آپ کی جو منسٹری ہے وہ اسسٹ کرے برطانیہ؟ Sorry? It's about the no, I understand the question. You want me to also answer in English? میں شاید سب پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں، اس کے بعد میں وزیر ہوں یا اپنی حکومت کی اپنی پارٹی کے سامنے جواب دہ ہوں۔ میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ سو اس حوالے سے میں پچھلی حکومتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر جب بھی جس دن سے ہم نے اقتدار سنبھالا ہے اس میں ہماری پرو ایکٹیو کوآپریشن ہوئی ہے۔ جس نے بھی آپ کو کہا ہے کہ یہ کوآپریشن نہیں ہوئی وہ بالکل غلط کہتا ہے۔ آئی ایم سیئنگ اٹ ویری کیٹیگوریکلی۔ اور اس کی کورابوریشن آپ کو ہائی کمشنر جو پاکستان میں ہیں وہ یا اسکاٹلینڈ یارڈ کے وہ لوگ جو انٹریکٹ میری منسٹری کے ساتھ اور ان اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس کیس کے حوالے سے، بلکہ ہم نے کئی ایریاز میں انہیں اس قسم کی ان پٹ دی ہے جس کو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کانٹری ٹو واٹ ہیز بین کنویڈ ٹو یو، بہت امپورٹنٹ ان پٹ انہیں پاکستان سے ملی ہے جس کے ذریعے دے ہیو کم کلوزر ٹو ریزالونگ دس کیس۔ اب کچھ ایشوز ہیں جو قانون کے دائرے میں نہیں آتے، ہماری کوآپریشن قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ میں اسی دائرے میں یہ چاہتا ہوں اور پاکستانی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس کو بالکل ریزالو کیا جائے، سالو کیا جائے اور ان کے ملزمان کٹہرے میں لائے جائیں۔ مگر اور اس حوالے سے جو کوآپریشن بھی برطانیہ ہم سے چاہتی تھی ہم اس سے آگے بڑھ کے ان سے کر چکے ہیں اور وہ اپریشیٹ آن ریکارڈ کر چکے ہیں۔ کچھ ایسی کوآپریشن ہے جو اس دائرے میں نہیں آتی جسے ہم بین الاقوامی قانون کہتے ہیں۔ ہماری ایکسٹریڈیشن کی کوئی اگریمنٹ نہیں ہے۔ کئی اور چند اور ایشوز ہیں جس کی میں بہتر ہوگا کہ اس کی میں واضح طور پر آپ کے سامنے اس کی بات نہ کروں، وہ سینسٹیو ایریاز ہیں۔ تو اس پہ جاری ہے بات چیت، کوآپریشن جاری ہے، بہت ساری ان پٹ جو پاکستان ان کو پرووائڈ کر سکتا ہے وہ ہم نے کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان the next few months
اس کو اور زیادہ مؤثر بنائیں گے. پیچھے ان کا ایک اور ایشو تھا, ان کا چینج آف کمانڈ. میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. آئی تھنک دا جینٹلمین از ناؤ بیک ان کمانڈ. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوآپریشن ول اگین پک اپ فرام ہیئر. اور خرید سے تو ہے, یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید اب حیات نہیں, اس بارے میں اگر آپ بتا دیں گے. ہمیں بھی کچھ اسکیچی اس بارے میں انفارمیشن ہے. اچھا سر, عطاء میرا نام ہے, میں ان کے ٹائم سے میرا تعلق ہے. میں کوشچن یہ کرنا چاہتا ہوں, ابھی آپ نے دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے جو کولیشن کی بات کی, ریجنل کولیشن کی, سر آپ یہ بتائیے کہ ابھی عبداللہ جو ہیں وہ افغانستان کے چیف رہتے ہوئے, انہوں نے ابھی کہا کہ ہم طالبان سے مذاکرات اگلے ہفتے کرنے جا رہے ہیں. پاکستان آرمی جو ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے, اور حکومت وہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جس طرح آپ لوگ جو ہے وہ الحمدللہ لگے ہوئے ہیں دہشت گردوں کو روکنے کے لیے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ان مذاکرات کو, اور پاکستان حکومت جو ہے اس کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں, افغانستان ایک خود مختار ملک ہے. پاکستان جو کچھ کر رہے ہے اس کی حدود پاکستان کے اندر تک محدود ہیں, اور وہ ان دہشت گردوں, ان عسکریت پسندوں کے خلاف ایک ملٹری آپریشن جاری ہے جنہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں. عبداللہ صاحب نے بات کی ہے افغانستان کے حوالے سے. سو میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کی اتھارٹی بھی ہے, اور ایک وہ بہتر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. نیڈلیس ٹو سے کہ وی آر ورکنگ ویری کلوزلی ود دی افغانستان ایڈمنسٹریشن. سو جو کچھ ہم سے بن پڑا ٹو کوآپریٹ ود دیم, جو کچھ ہماری طاقت میں ہوا, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ضرور کریں گے, اور فیصلہ افغانستان کے بارے میں وہ خود کر سکتے ہیں. میرا خبر ہے حالانکہ صاحب یہ پاکستان میں جو ہے مدارس ہیں, مذہبی جماعتیں, کچھ کالم تنظیمیں بھی ہیں, ان پہ بیان بھی ہیں, تو اور دہشت گردی میں زیادہ تر انوالومنٹ بھی انہی جماعتوں کی آ رہی ہے. ان کی روک تھام کے لیے بھی کچھ آپ کی منسٹری کر رہی ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے, اور ان مدارس کے حوالے سے بھی آپ کیا وہاں پہ کوئی ایکشن کر رہے ہیں کہ وہاں سے دہشت گردی کی جو روٹس ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ کہوں کہ پچھلے 12 سال کا جو ملبہ ہے وہ اس حکومت پہ تو نہیں ڈلنا چاہیے. جب ہم حکومت میں آئے تو تقریباً 12, اب تو خیر 14 سال ہو گئے, تب 12 سال ہو چکے تھے پاکستان کو اس کویگ مائر میں, سو کولڈ وار آن ٹیرر میں اس کا بوجھ اٹھاتے ہوئے. ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی. اس حکومت نے آ کے انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی. اس کے بعد پالیسی کو کلیئر کرتے ہوئے بھی انگیج ان اے ڈائلاگ پروسیس. ڈائلاگ پروسیس میں جانے سے پہلے ہم نے سول ملٹری کنسنسس ایوالو کیا اور پولیٹیکل کنسنسس ایوالو کیا. 8 مہینے ہم نے دل و جان سے ڈائلاگ کیے. جب ہم نے سمجھا کہ دوسری طرف سے ایک تضاد آ رہا ہے, ایک ڈبل سٹینڈرڈز کی, جی ایک طرف بات چیت, دوسری طرف اٹیک, کبھی ہمارے کراچی ایئرپورٹ پہ, کبھی کوئٹہ پہ, کبھی کہاں, تو ہم نے پوری کوشش کے بعد وی وینٹ انٹو اے ملٹری آپریشن. ملٹری آپریشن میں بھی ہم نے کنسنسس ایوالو کیا, ساری پولیٹیکل پارٹیز اور سول ملٹری کنسنسس. اب تقریباً 8 مہینے ہو چکے ہیں, یا 7واں مہینہ ہے شاید, 8واں مہینہ. آپ ذرا صرف ریکارڈ دیکھیں. میں پاکستان میں اپنے کلیگز کو, میڈیا کلیگز کو کہتا ہوں کہ آپ گلاس کو صرف ہاف ایمٹی نہ کہا کریں, ہاف فل بھی کہہ سکتے ہیں. جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو روز کے حساب سے 5, 7, 8, 10 دھماکے روز کے حساب ہوتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اس کے کرم سے ہفتے گزر جاتے ہیں, ایک دھماکہ بھی نہیں ہوتا. تو امپروومنٹ آئی ہے, مگر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور ہم ایک کلیئرٹی لائے ہیں. تو اسپیسیفکلی جو آپ نے کوشچن کیا ہے, خاص طور پہ پشاور کے سانے کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کنسیو کیا, جس میں اس کو چیئر میں نے کیا, مگر اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں, اس میں ساری ریلیجس پارٹیز موجود تھیں. وہ 20 پوائنٹ ایکشن پلان ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہوں گے. اس میں میں نے دیکھ لیا, میں نے سب کو دیکھ لیا, مجھے موقع دیں. تو اس کو امپلیمنٹ ہو رہا ہے, ٹائم لگے گا. اس میں مدرسز کی بہتری, ان کی رجسٹریشن, ان کی آڈٹ. مگر میں یہ بتاؤں کہ یہ آپ کا تاثر بالکل غلط ہے کہ کوئی دہشت گردی مدرسہ سے ہی نکلتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. آپ
जो आना चाहें पाकिस्तान, बी माई गेस्ट। मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा, आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। ये बहुत सारे मदरसेस का तो दूर दराज तक तल्लक नहीं है, ये एक बहुत सारी मिसगिविंग्स हैं जो क्रिएट की गई हैं। हाँ, जिनका तल्लक है मदरसेस की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो जिनकी लीडरशिप है, उन्होंने खुद कहा है कि जी आप आइडेंटिफाई करें, आप भी एक्शन लें, हम भी एक्शन लेंगे। तो ये एक प्रोसेस जारी है। प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इससे पहले टोटल कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन आके हमने दूर की। 60+ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस प्रिस्क्राइब थी अंडर द पाकिस्तानी लॉ, 177 अंडर द यूनाइटेड नेशंस 1980 रेजोल्यूशन एंटी टेररिज्म के हवाले से। उनमें को रिलेशन नहीं था, वो अलहदा थी, वो अलहदा थी। हम उसको को रिलेट कर रहे हैं, हम उनको पाकिस्तानी कानून के मातहत ला रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किसने एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की जगह एक और खोल ली है और वो काम चला रहा है। ये बड़े मुश्किल काम है, एक बहुत बड़ी डी जनरेशन हुई है। मगर खुशकिस्मत बात यह है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैव नेवर बीन बेटर, और एक पॉलिटिकल कंसेंसस है। आप देखेंगे और आप दुआ करें इंशाल्लाह। मैं कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकता कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान में हालात बेहतरी की तरफ होंगे। हम पूरी कोशिश दिन रात, अब आप देखें मैं 1.5 साल से दुनिया से इन्विटेशंस के बावजूद मैं बाहर नहीं जा सका, और ये भी चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट समिट थी तो मैं गया। दिन रात लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई ओवरनाइट तब्दीली आ जाएगी, मगर तब्दीली बेहतरी आई है, और इंशाल्लाह इन डेज एंड मंथ्स टू कम और बेहतरी आएगी। सर, मेरा आपसे सवाल है कि अफगान तालिबान और अमेरिका में मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है, फिर कतर में दफ्तर के खुलने के हवाले से आप इसकी तस्दीक करते हैं? पाकिस्तान का क्या किरदार है? दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनका क़याम, सिविल जो कोर्ट्स है उनकी नाकामी नहीं है? सिविल गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी जो है, एक तो मैं दूसरे हिस्से का पहले जवाब दूँ। ये बिल्कुल नाकामी नहीं है। जो आम पाकिस्तानी हैं उनके लिए कानून के मुताबिक जो आम अदालती निज़ाम है वही काम कर रहा है। जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो ना पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते, जो किसी इंसानी कानून को नहीं मानते। इंसानी कानून है ना कि बच्चों को नहीं टारगेट करना, ख़वातीन को टारगेट नहीं करना, मार्केट प्लेसेस को नहीं करना, वो नहीं मानते। और मैं आपको ये बताऊं, शायद आपको पता हो, जब पेशावर का इंसिडेंट हो रहा था, पेशावर का इंसिडेंट हो रहा था और ये 7 दहशतगर्द बच्चों को देख देख के एक एक करके मार रहे थे, तो एक हमारे इंटेलिजेंस ने पिक किया एक फोन एक्सर्प्ट कि इसने अपने हैंडलर्स को जो अक्रॉस द बॉर्डर था उन्हें कहा कि हमने काफ़ी मारे हैं, अब अगला स्टेप क्या है? तो आगे से वो कहता है सब सालों को सबको मारो, सबको मारो, किसी को ना छोड़ो। तो इनके कोई इक़दार नहीं है। क्या ऐसे लोगों को हम आर्म कोर्ट्स में ट्राई करेंगे? जब एक लड़ाई होती है, जब वॉर क्राइम्स होती हैं, तो उनके लिए वॉर ट्राइब्यूनल्स होते हैं। और ये पिछले साल से इकट्ठे वो जो इंटरनेट कैंप्स हैं, कोई कानून नहीं था। तो ये न तो अदम एतमाद है हमारे अदालती निज़ाम में, और न ही आम किसी पाकिस्तानी शहरी का केस मिलिट्री कोर्ट में आएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हैंडल करती है, ये मैं इंशाल्लाह आपको अश्योर करता हूँ। ये एक ख़ास हालत जंग की सूरत हाल में ये कोर्ट्स बने हैं, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं who are responsible for war crimes। पहला मरला तो ये हो गया। दूसरा, मैं इस पे मुझे ज़्यादा कैटेगोरिकल मैं गलबयानी इंशाल्लाह नहीं करूँगा। पाकिस्तानी हैं हम, अक्सर यहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पहले भी बिला जवाज़ क्रिटिसिज्म का शिकार रहा है इस हवाले से। मैं अमेरिका में मैंने ये कहा है, यहाँ भी कहा है कि आप अमेरिकियों का, मैं उधर मैंने खुद कहा है, मैंने कहा आप एक दफ़ा हमारे पीछे पड़े होते हैं, गो आफ्टर हकानीज, गो आफ्टर दिस, गो आफ्टर दैट। दूसरा आप कहते हैं जी कि आप ज़रा फैसिलिटेट करें। यू कांट रन विद द हेयर्स एंड हंट विद द हाउंड्स। तो उस हवाले से यू आर नेक्स्ट, आई एम सॉरी। तो इस हवाले से जो हम कर सकते हैं, इसकी तफसील में अब न जाएं कि मैं जो कुछ कहूँगा इट विल बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट वी आर कोऑपरेटिंग विद अफगानिस्तान, वी आर कोऑपरेटिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी आर कोऑपरेटिंग विद आवर एलाइज, वी हैव डन अ लॉट टू मिनिमाइज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान एंड ऑन द बॉर्डर्स। इस वक्त
हमारे मेरी विज़िट ख़त्म हुई तो DGI इस वक्त अमेरिका में हैं, तो उससे पहले आर्मी चीफ और DGI अफ़गानिस्तान गए हुए थे। तो ये कोऑपरेशन जारी है। तो हम कोई भी रोल, पॉजिटिव रोल टू स्टैम्प आउट मिलिटेंसी एंड टू हेल्प आवर नेबर्स इंश्योर पीस, वो पाकिस्तान करेगा। मगर उसका नेचर क्या होगा ये मुझसे स्पेसिफाई ना करें जी। इनके बाद I'm sorry. My question's on the same theme. You talked about the relations or bad relations between the United States and Pakistan. Obviously, the lowest point recently, and that was after the discovery of Bin Laden in Abbottabad. General Assad Durrani's recently given 2 interviews in which he said that Pakistan's ISI must have known that he was there, that they were playing a double game. Can you comment on that and also just talk a bit about whether you feel what's happened in Pakistan today as a result of this double game of supporting some militant groups and letting them function? Nice to see you after such a long time. And good to see you too. You haven't been to Pakistan for a long time, or you never got the time to see me? Well, I strongly contest the word double game. If there was a double game, then why are our American friends fighting and talking at the same time? Yes, that is part of the strategy. You fight and talk at the same time. How does anybody see it? That is their prerogative. But Pakistan has made the ultimate sacrifices. Which country has lost over 50,000 citizens and soldiers and people from the police and the civil armed forces? And look at the state of Pakistan before 9/11. We were a totally peaceful country. There were very, very infrequent cases of sectarian violence here and there, once in a blue moon. But it was a peaceful country. There was not a single case of suicide bombing. There was not a single case of outright terrorism. We had nothing to do with 9/11. Not a single Pakistani was involved directly or indirectly. But look at the backlash that we have taken. In spite of that, to be accused of playing a double game, in spite of that, to be accused, at the butt end of all the criticism, I think is unfortunate. General Durrani's statement on Osama bin Laden, I've read it very closely. I was in Pakistan. It has been misreported, misinterpreted, and totally distorted. He said very, very categorically, and I out of the horse's mouth. He said, "I am not privy to any information, but if the ISI had any knowledge of Osama bin Laden's presence, I would not be surprised." That is what he said. But then he repeated ad nauseum more than once that I am not privy to the facts on the ground. Number 2, I think the relations took a nosedive not only when, because of the attack on Osama bin Laden, the Raymond Davis case, the Salala attack in which over 24 of our soldiers were killed by the Americans. So we have had our ups and downs, and that period was particularly a case of the downslide. But over the last year and a half, there have been a huge improvement. And I think that is because of American reaching out to Pakistan, understanding our point of view, trying to work with Pakistan rather than targeting Pakistan. I think Senator Kerry, the Secretary of State, has a lot to do with it. He is a patient listener, and he listens to Pakistan's point of view. So relations are better, and because of good relations, mercifully, that has led to good interaction between the neighbors and between the regional countries in this particular context. Malik साहब, मैं कर देता हूँ मेरी बात सुने मुनीर आप यार, आपने लड़ाई करनी है यार, मैं हर एक की बात करता हूँ यार। आप यूके में हैं,
मुनीर आप प्लीज गौरी साहब आप चलें। एक मिनट देखिए, वन एक्सपेक्ट्स a certain level of decency. I am here, मैं कोई उठ के नहीं जा रहा, कोई ये नहीं कि जिसने पहले सवाल कर लिया वो तो बख्शा गया और जिसने बाद में सवाल किया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। मलिक साहब मेरे दोस्त हैं, बड़ी देर से कर रहे हैं। I have not been able to give a chance. There is no need for a shouting match. Let us be good Pakistanis. आपको तो बेहतर मॉडल होना चाहिए जी। साहब, ये जो डेथ मॉरेटोरियम जो है पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी के ऊपर, एक तो आप सवाल ये पूछना है कि क्या ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग उठाया गया या ये परमानेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून जो है वो डेथ पेनल्टी की बात करता है। सेकेंडली, ये क्रिटिसिज्म के बाद जो लोग हैं जो अपना अपील प्रोसेस एग्जॉस्ट कर चुके हैं, मर्सी अपील प्रेसिडेंशियल एग्जॉस्ट कर चुके हैं, ब्लैक वाटर हो चुके थे, वो कराची की जेल के अंदर उस पर आपकी मिनिस्ट्री जो है वो कोई और पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाती है और जो बाकी लोग हैं उनको फांसी जो है देने का प्रोसेस जारी है। नाइस टू सी यू। एक नहीं, मेरे ख्याल थोड़ी सी इसमें गलतफहमी, आप बड़े सही बात करते होते हैं, मगर मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया मैं कर देता हूँ। एक तो ये जो मॉरेटोरियम था इसको हटा लिया गया है ऑन ऑल दोज केसेस जो टेररिस्ट रिलेटेड है। हाँ, उसमें कई ऐसे केसेस आए हैं जो टेररिस्ट रिलेटेड हैं, मतलब टेररिस्ट रिलेटेड का मतलब है कि जो फाइट अगेंस्ट टेरर है। मगर एक और हमारी लॉ है एंटी टेररिज्म एक्ट, वो कई फांसी का सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है अंडर दैट एक्ट। जो मॉरेटोरियम उठाया गया है वो इस हवाले से उठाया गया है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे उनके खिलाफ। तो ये कई दफ़ा थोड़ी बहुत वेगनेस आती है, इसमें टोटल कंसेंसस है, कोई सीरियस मसला नहीं है। फ़िलहाल मॉरेटोरियम सिर्फ और सिर्फ उन पे उठाएगा और वो जारी रहेगा जो टेररिस्ट रिलेटेड केसेस हैं, जो कॉमन क्राइम्स हैं उन पे वी आर इन द प्रोसेस। इस पे क्वेश्चंस यहाँ भी आए, अमेरिका में भी आए। मैंने कहा है कि जो डेथ पेनल्टी है हमारे कानून का हिस्सा, सिर्फ कानून का नहीं, आइन का हिस्सा है। सो जो हमारे कानून, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बहुत सारे ममालिक हैं, अमेरिका है, इंडिया है, बहुत सारे ममालिक हैं। तो हर चीज़ पे पाकिस्तान को टारगेट करना ये मुनासिब नहीं है। तो मैं आपके हवाले से ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो कुछ करेगा जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। हमने पहले मरहले में पिछली हुकूमत डाल गई थी, मॉरेटोरियम उठाया है टेररिज्म के हवाले से रिलेटेड केसेस में। अगला जो दूसरे केसेस हैं उनके बारे में रिव्यू होगा और फिर फैसला किया जाएगा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक। चौधरी साहब अहमद अली सैयद हूं आरवाई से। जी पूछना ये है कि आपकी हुकूमत ने तालिबान के साथ जब ये मुज़ाकरात शुरू किए तो कमेटियों पे कमेटियाँ इतनी ज़्यादा आपने बनाई और उसमें इतना टाइम ले लिया 3 महीने का, जिसमें कहा जा रहा है कि हाइड आउट्स बना लिए तालिबान ने और वो वहाँ पे चले गए और फिर आपके यहाँ फ्रेंडली तालिबान, अच्छे और बुरे तालिबान की बात चढ़ गई, जिसने इतना टाइम दिया उन्हें कि आज जो पिछले 1 महीने से आप देख लें कि जल्ब अज़ब शुरू हुए, वो भी सुनाए किसी और इशारे पे हुकूमत उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। तो अब जो ये मसला हुआ है कि पिछले 1 महीने में आपकी बात से एग्री नहीं करता कि पहले ज़्यादा आप एग्री करें ना, सवाल करें ना। सवाल ये है जी कि क्या आपकी हुकूमत जो है वो इंटरेस्ट था उसका कि ये इतना प्रोसेस लंबा किया जाए ताकि इन्हें हाइड आउट्स मिल जाए? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से इतने दूर होने के हवाले से मैं नहीं समझता कि आप इतने बेखबर हो सकते हैं। अव्वल डायलॉग प्रोसेस इसलिए तो नहीं किया कि हाइड आउट वो कोई, ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। वैसे 8 महीने डायलॉग प्रोसेस जारी रहा और शायद आपकी नज़र में है कि नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वो अपने हाइड आउट से निकले और उन्होंने आमने सामने होकर सिविलियन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। 2 वाक़यात हुए जिसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में फ़ौजी एडमिनिस्ट्रेटर से, फ़ौजी जनरल से मुज़ाकरात हुए, मगर सिविलियन से वो नज़दीक आने के लिए तैयार नहीं थे, तो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए। नंबर 2, उन्होंने पब्लिकली सीज़ फायर का ऐलान किया, ये कभी नहीं हुआ। तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में हमने भी दिलो जान से मुज़ाकरात किए, मगर जब हमने देखा कि एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं और उस पर काफ़ी पेशरफ्त थी, दूसरी तरफ से इनके कई ग्रोह पाकिस्तान के कई इलाकों में दहशतगर्दी कर रहे थे, तो आपकी जो इनपुट है उसके मुतज़ाद मैं दे रहा हूँ। बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई बिटवीन द सिविल एंड द मिलिट्री लीडरशिप, और मैं अब बताता हूँ, आर्मी चीफ होते थे, DGISI, CGS, DGMO, प्राइम मिनिस्टर, मैं,
اور ایک آدھ اور سویلین سائٹ سے. ہماری جو آخری اس حوالے سے میٹنگ ہو کراچی ایئرپورٹ کے، اور میں آن ریکارڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائلاگ پروسیس میں مکمل طور پر ملٹری ہمارے ساتھ تھی، ان کے نمائندے اس میں موجود ہوتے تھے. جب کراچی پہ حملہ ہوا تو ہم نے پھر اس ساری چیز کو ریویو کیا، اور جو کروشل ڈے میں دن آپ کو بتا رہا ہوں، پرائم منسٹر ہاؤس میں 8 جون کو میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ ہوا کہ یہ ڈبل گیم ہم سے کھیل رہے ہیں، تو اب ہمیں ملٹری آپریشن کی طرف جانا چاہیے. پھر 10 جون کو ہوا، اور پھر اس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں تاریخ کو ہم نے ملٹری آپریشن شروع کرنا ہے. یہ فیصلہ پرائم منسٹر نے کیا، اور اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں، اتفاق ہو سکتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے، کسی اور دوست کو ہو سکتا ہے، مگر جب ملٹری خود ایک اپنے آپ کو ڈسپلن کی پابند کر رہی ہو، خود فیصلے سویلین حکومت سے کر رہی ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ کسی اور لیول پہ ہوا ہے. آرمی چیف بھی موجود ہیں، DGI بھی موجود ہیں، باقی لوگ بھی موجود ہیں. یہ مکمل کنسنسس سے ہوا اور بہت ساری ڈسکشنز کے بعد ہوا. اور میرا خیال ہے کہ جس دن سے ملٹری آپریشن شروع ہوا ہے، آپ کائنڈلی ریکارڈ دیکھ لیں کہ کتنی اس میں امپروومنٹ آئی ہے. یہ سارا ایریا جو علاقہ کلیئر ہو کے گیا ہے، اب معاملات شوال تک پہنچے ہیں. وہ ہلی ایریا جس کا آپ فرما رہے ہیں، وہ ہلی ایریا ہے. وہ اب جہاں سے بھاگے، مذاکرات کے دور پہ نہیں یا کسی اور مرحلے پہ نہیں، جب ملٹری آپریشن ہوا، پہلے انہوں نے تھوڑی بہت دتا خیل اور میر علی پہ جا کے تھوڑی بہت انہوں نے ریسرجنس کرنے کی کوشش کی، مگر ہماری فوج آگے بڑھی تو اب وہ شوال اور وہ جو ہائیڈ آؤٹس کی آپ بات کریں وہاں ہیں، ملٹری آپریشن جاری ہے. اور میں کافی مجھے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتوں میں اس میں بہت خوشگوار بہتری آئے گی. جناب آپ رضا صاحب جی سوری آپ کو لیٹ کر دیں. بات یہ کہ جو بھی آپ نے محترمہ نے کوشچن کیا تھا ملٹری عدالتوں کے سلسلے میں، تو کیا مولوی عبدالعزیز جو ٹی وی پہ کہہ چکا ہے کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا ہوں، کیا آپ اس کو بھی اس دہشت گردی کے زمرے میں لے کے آئیں گے؟ اور آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس نے معافی مانگ لی ہے، لیکن ان کا ایک اسپوکس مین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی. اس سلسلے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے ریکارڈ پہ ہے، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے پریس میں آیا ہے. میں نے معافی کا نہیں کہا تھا، میں نے کہا ہی ریٹریکٹڈ اسٹیٹمنٹ. وہ اسٹیٹمنٹ ساری میڈیا پہ آیا ہے. اس کے علاوہ گڈ بیہیویئر کی میں نے کہا ہے کہ انہوں نے ضرور کمٹمنٹ پولیس کو دی ہے. معافی کی بات نہیں تھی، ریٹریکشن آف اسٹیٹمنٹ. دوسرا جو انہوں نے ریٹریکٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ میں کنڈیم نہیں کر سکتا وہ پشاور کا، وہ بھی انہوں نے واپس کر دیا، ہی از کنڈیمڈ اٹ. تو میری گزارش ہے کہ صرف اسٹیٹمنٹس پہ ہم لوگوں کو ملٹری کورٹس میں نہ لے کے جائیں. اس وقت ہمارا تمام جو فوکس ہے وہ ملٹری آپریشن کے حوالے سے ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ڈائیورجنس نہ ہو. تو مجھے جو آپ کی اسپرٹ آف یور کوشچن وہ میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، سمجھ بھی آتی ہے. آئی وش کہ میں اس کا زیادہ کیٹیگوریکل میں دینا چاہتا ہوں، مگر پھر اور وہ کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے ہم ہائی پرائرٹی ایریاز میں فوکس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو لوگ جو فوکس اس وقت ہے کہ دوز ہو ہیو پکڈ اپ آرمز اگینسٹ دا اسٹیٹ، تو اس وقت وہ ٹارگٹ ہیں یا ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ یہ بھی کوشش ہوگی کہ کوئی ان کے سمپیتھائزر بھی اس قسم کے اعلان نہ کر سکے، کوئی ان کی آئین کو کوشچن نہ کر سکے، کوئی آئین کو سب ورڈ زبانی طور پہ بھی نہ کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سب تک پہنچیں گے، آپ کو یقین ہونا چاہیے. صاحب آپ کو جانتا ہوں، میں آتا ہوں آپ کو، سوری میں ہر ایک کو میں آپ کو جانتا ہوں. پچھلے دنوں اطلاعات کہ صدر الدین ہاشمانی نے اپنی کتاب میں آصف زرداری صاحب کے خلاف جو کچھ الزامات لگائے تھے، اب موجودہ حکومت ان الزامات کی بنیاد پر تحقیقات وغیرہ کر رہی ہے یا نیب والے ان کی طرف کچھ نیا کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں کتنے صلاحیت؟ حکومت تو نہیں کر رہی، یہ دو انڈیویجولز کے درمیان مسئلہ ہے. نیب کیا کر رہے ہیں یہ نیب بہتر جواب دے سکتے ہیں. جی حضرت صاحب کو جانتا ہوں، اس وقت جانتا ہوں جب جیو میں تھے آپ.
क्वेश्चन ये है कि अभी आपकी मीटिंग से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, यहाँ पे यूके के टूर पे आते हैं क्योंकि आपका प्राइम यहाँ पे यही था। जो थेरेसा मे से आपकी मुलाकात है उसमें सुना है कि आपने बलोच लीडरशिप जो यहाँ पे बैठी है पाकिस्तान में, जो एक बलोचिस्तान में बगावत कर रही है और यहाँ से बैठ के जो प्लानिंग की जा रही है उस पर क्या बात हुई? कुछ इतलात की है कि आपने उसके बारे में सख्त इक़दाम के लिए क्या कुछ प्रूफ भी दिए हैं? और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या थेरेसा मे ने आपसे रिक्वेस्ट की है इस मीटिंग में कि डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में आप ताउन करें? और जब प्राइम क्या जो PMLN की हुकूमत थी, जब एक प्राइम सस्पेक्ट प्राइम मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर था, तो हुकूमत की जो यहाँ पर डिप्टी हाई कमिश्नर है, हुकूमत के कहने पे जब क्रूशियल टाइम था वो जाके मिले हैं हॉस्पिटल में उस सस्पेक्ट से और कुछ रिलीफ दिया गया गवर्नमेंट के कहने पे कि इसमें कोई सदाकत है? 2 क्वेश्चन है। अजहर भाई, ये बाकी 2 सवाल तो शायद मैं हैंडल कर सकूँगा, आपका आखिरी सवाल मैं नहीं हैंडल कर सकूँगा, ये मैं वेल लेफ्ट करना चाहता हूँ, बट आई ट्राई एंड एड्रेस इट एज मच एज पॉसिबल। थेरेसा में से बड़ी वाइड रेंजिंग डिस्कशंस हुई, मगर मुझे थोड़ा सा ये भी एहसास है कि दे आर इन इलेक्शन मोड। Within a few weeks they are going into an election. Specifically, जी sorry. So मैंने बहुत सारे स्पेसिफिक और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से मैं थोड़ी सी ये भी वाज़ेह कर दूँ कि कुछ हम प्रोएक्टिव रिकन्सिलिएशन और डायलॉग मोड में भी जा रहे हैं विज़-वी दीज पीपल। मगर हमने इससे मेरे आने से पहले हमने ये कन्वे किया था इनको कि बहुत सारे इस मुल्क में भी, अमेरिका में भी, कई और ममालिक में भी, कि कई ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और आज़ादी के बारे में बड़े वाज़ह तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस तरह खुली आज़ादी नहीं होनी चाहिए आपके ममालिक में होने से। तो मैंने स्पेसिफिकली तो इस मीटिंग में जिक्र नहीं किया, मगर ये हमारा प्रोसेस पिछले चंद हफ्तों से जारी है और हमने ये फैसला किया है कि अगर रिकन्सिलिएशन पे कोई बेहतरी ना आई तो हम प्रोएक्टिवली सिर्फ बरतानिया से नहीं बल्कि तमाम उन ममालिक में, जिसमें यूरोप शामिल है और अमेरिका शामिल है, जहाँ ये लोग बड़े प्रोएक्टिव हैं, हम बाकायदा उस पर एक प्रोसेस भी शुरू करेंगे और उनसे बात भी करेंगे कि ये कानून के मुताबिक नहीं है कि ये लोग आपके मुल्क में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाइयाँ करें। जो इमरान फारूक के कत्ल केस, आप मुझे जानते हैं, मैं अगर किसी बात का जवाब न दे सकता हूँ तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ, मैं गलत बयानी नहीं करता। मेरा ख्याल है कि पिछले जवाब में वाज़ेह हो जाना चाहिए था कि हम उनसे बहुत करीबी कोऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए थेरेसा मे का मुझसे मज़ीद कोऑपरेशन कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि वो अप्रिशिएट करते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड वो कर चुके हैं, और बहुत सारी लीड्स उन्हें हमारी कोऑपरेशन की वजह से मिली है। मैं इससे मज़ीद तफसील नहीं करना चाहता। तो तीसरा और थोड़ा सा एक गूगली आपने भेजी है, वो दो रोल्स थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के 2 रोल हैं। एक वो जो उनके खिलाफ केस था, केस के हवाले से तो न पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के कोई सिफारतकार न उनकी मदद कर सकते हैं और न मदद के लिए गए थे। उनका दूसरा रोल है, पोजीशन है ऑफ वेरी सीनियर लीडर ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी। उनके साथ ये वाक़या हुआ था, तो वो उस हवाले से सिफारतकार हमारी 3rd मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो उस हवाले से गए थे, गुड विशेस के वाले, उनके सेहत का भी मसला था। तो आप इसे एज कर्टसी कॉल समझें। केस में मुदाखलत या मुआवनत या मदद के लिए किसी सूरत न था और न यहाँ का कानून किसी किस्म की मुआवनत की गुंजाइश रखता है। लास्ट एक क्वेश्चन है इस्लामिक के बारे में। जिस तरह पेरिस के अंदर भी हुआ है, सारे उनके लीडर्स और सारे लोगों ने आके मिलकर कंडेम किया है, सो व्हाई डोंट पाकिस्तान लीड करे तमाम मुस्लिम ममालिक को और एक साथ कंडेम करें इस इस्लामिक फोबिया को, ताकि हम लोग इंडिविजुअल एज ए मुल्कों के तौर पर कंडेम करने की जगह पे हम लोग लीड करके एक दफ़ा कंडेम करें। इंशाल्लाह करेंगे जी। मेरी समिट में तकरीर थी कि, और ये आपको नोट करनी चाहिए, मैंने कहा कि ये अब तसर ख़त्म होना चाहिए कि हर हिजाब वाली खातून या हर दाढ़ी वाला शख्स ये पोटेंशियल टेररिस्ट है। ये विच हंटिंग अब ख़त्म होनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह लीड लेंगे, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मेरे खुद जहन में भी है, गवर्नमेंट के जहन में भी है। और मैं आपको बताता हूँ, और ये आप इसकी तस्वीर, आप एक इस सोसाइटी में हैं और ये बड़ी लिबरल सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी।
टेररिस्ट चाहते हैं कि डिविजन्स हो बिटवीन इस्लाम एंड नॉन इस्लामिक वर्ल्ड। जो इस्लामोफोबिया फैलाते हैं हमारे ये दूसरे लोग, वो इन डिविजन्स को एक्सेसबेट करते हैं, और वो एजेंडा एक्सट्रीमिस्ट का है। तो मेरा ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़ा करेजियस स्टांस लिया है, उससे मैं उम्मीद करता हूँ, और जो रेजोल्यूशन आई है कि ये इस पे इम्प्रूवमेंट आएगी। आप यहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तानी मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या ज़ाहिर है कि यहाँ के मीडिया से भी आपको ताल्लुक़ है, तो आप भी इसकी तशहीर करें। और मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान आई कैन अश्योर यू वी विल प्ले दैट रोल। जी, आखिरी क्वेश्चन। थैंक यू। आपसे सवाल ये है कि टीवी पे कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि हमारे पास बड़े ऑथेंटिक सबूत हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में और ये तालिबान की हेल्प कर रहे हैं, टेररिज्म में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा UAE, सऊदी अरेबिया और ईरान भी जो है वो फैक्शंस को फंडिंग भी करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर भी कोई एक्शन ले रही है, और इंटरनेशनल मीडिया या बरतानिया या अमेरिका को कोई ऐसे सबूत फराहम किए थे कि इन सब की भी जो है टेररिज्म में बहुत बड़ी सपोर्ट है? देखिए जी, इंडिया के बारे में तो मैंने हर एवेन्यू पे अमेरिका में भी बात की और कल यहाँ भी बात की, बरतानिया में भी। जो बाकी जो दूसरे आपने बात की है, चूँकि मैंने मिनिस्टर डिफेंस का बयान नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता कि हदूद हरबा इस हवाले से क्या है। ये डायरेक्टली जो दूसरा है वो मुझसे रिलेट करता है, क्योंकि आई एम प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। मगर नीडलेस टू से कि पाकिस्तान हर वो कदम उठाएगा जो हमारे मुफाद में हो और जो हमारी बेहतरी में हो। ओवरसीज पाकिस्तानी के वजह से एक क्वेश्चन है, आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा अपने साथ के जमहूरियत के दौर में, तो पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से बताई और खारजी मार्ग पे जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर एक तासुर पैदा हो रहा है कि उनके ऊपर तो बहुत सारी पाबंदियाँ तो लगाई जा रही हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते या सरकारी जॉब में नहीं जा सकते। उन्हें रिलीफ देने के हवाले से आपकी गवर्नमेंट क्या आपकी प्लान कर रही है? वही उनका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, वही कॉलिंग कार्ड्स का जो उनके रेट्स का मसला था अभी भी चल रहा है? कोई प्लान कुछ तो होगा उनके लिए, कोई अच्छी उम्मीद उनके लिए? क्योंकि नहीं, देखिए, इलेक्शन न लड़ने का तो पहले से था, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी जो मामलात हैं, जाहिर है कि इंडिविजुअली जो मुझ तक पहुंचते हैं एज मिनिस्टर, मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर ओवरऑल आप मुझे कहें कि हमारी एक्सपैट कम्युनिटी के यहाँ क्या मामलात हैं और क्या पॉलिसीज हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा इस सवाल और जवाब के वक्फे में मैं उसका जवाब देने में। मगर मैंने हाई कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की है, मेरा जनरली परव्यू नहीं है, और मिनिस्टर्स हैं जो इस एरिया में रिस्पॉन्सिबल हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं 1.5 साल से बिल्कुल लगे, अब तो 1 साल और पौने 2 साल होने लगे, मैं बावजूद बार वेरी इंपॉर्टेंट इन्विटेशंस के मैं मुल्क से बाहर नहीं आ सका। अब आया हूँ तो मैं इस दफ़ा तो ये एक कॉन्डुइट विजिट था, तो मैं बरतानिया आना चाहता हूँ, इन विच आई लाइक टू इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी। उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, तो इंशाल्लाह अगर आया तो फिर आपसे भी इस पर होगी, और मैं ज़रा प्रिपेयर्ड आऊँगा इंशाल्लाह। मगर मैं इतना सिर्फ कहूँ कि पाकिस्तान कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो बरतानिया की हमारी पाकिस्तान, ये हमारी कम्युनिटीज़ के सर का ताज हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इनका मल्टी प्रॉन्ग रोल रहा है, इनके दिल हमारे जो हम पाकिस्तान में इनसे ज़्यादा बढ़कर पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, और कोई पाकिस्तान की खुशी में ये फूले नहीं समाते। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई वाक़या होता है तो ये पर्सनल ट्रेजेडी समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ की कम्युनिटी और पूरी जो हमारी कम्युनिटी है, हमें बहुत कुछ करना चाहिए। मैं ज़रूर इस पर मुतलका वज़रा से भी बात करूँगा, वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करूँगा जो प्रॉब्लम्स हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनके हल में कोई अपना किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।